الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع وہ عورت جس عورت کے اندر چار صفات ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عورت، وہ کلمہ پڑھنے والی، وہ مسلمان اور ایماندار عورت جس عورت کے اندر چار خوبیاں ہوں، چار صفات ہوں، اس ایماندار عورت کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے یہ کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، اور اس دنیا کو اللہ نے آزمائش بنایا۔ یہاں جو بھی آیا ہے واپسی کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ وحدہ لا شریک تھا اور وہی اللہ باقی ہوگا۔ اللہ کے ماں سوا سب کو فنا ہے، پہلے بھی فنا تھی اور پھر بھی فنا ہوگی، اور باقی رہنے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ پوری کائنات نے اور کائنات بھر میں ہر ایک چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، سب کو موت آئے گی اور سب نے مرنا ہے، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور وہی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہی حاکم ہے، وہی فیصلہ کرنے والی ذات ہے، اور اسی حاکم کی طرف ہی اس کی مخلوق کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اللہ ہی نے کائنات کو پیدا فرمایا
اور اللہ ہی اس کائنات کو تباہ کرے گا، ختم کرے گا۔ اللہ ہی نے زندگی کو پیدا فرمایا اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور اس موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمانے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ہر ایک کو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا تھا، اور آدم زاد نے آ کر دنیا میں کیا اللہ کے مقاصد کو پورا کیا؟ اگر پورا کیا تو کامیاب ہے، اور اگر پورا نہ کیا تو یہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ نے جو بھی جی پیدا کیا، اللہ نے جو بھی جان پیدا کی، اس پر پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے قرآن سے عورت کے اوپر، ایک مسلمان عورت کے اوپر جب وہ شادی شدہ ہو جائے تو اسلام نے، شریعت نے کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اگر کوئی ایماندار عورت ان تمام ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرتی ہے، اور یہ 4 صفات ایک کلمہ پڑھنے والی عورت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتی ہے۔ ان 4 صفات کی حاملہ خاتون سے کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جا۔ عورت کے اوپر اپنے خاوند کے حوالے سے کیا حقوق ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا خاوند موجود ہے، خاوند والی ہو، زندہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند موجود ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک ہے، خاوند کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے؟ یاد رکھیے کہ پوری زندگی کے اندر، چاہے کسی کو زندگی 20 سال کی ملے، یا زندگی 50 اور 70 اور 100 کی ہو، یا اس امت سے پہلے کے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزار سال پر مبنی زندگی عطا فرمائی، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ ہر معاشرے کا ہر فرد، وہ میاں اور بیوی ہو، باپ اور بیٹا ہو، ہاں جی، وہ آپس میں بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم میں سے ہر ایک کے یا تو ہمارے حقوق کسی پر ہیں یا کسی کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا، اور خوبصورت بات کہ کما حقہ ادا کرنا، یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جن لوگوں کے میرے اوپر حقوق ہیں، اگر میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے ان حقوق کو کما حقہ پورا کروں گا تو یہ میری اس دنیا کی زندگی کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت کے اوپر اس کے خاوند کے بھی شریعت نے حقوق رکھے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح نبھائیں گے، پورا کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں گھر کے ماحول کو، گھر کی زندگی کو بہترین بنائے گا، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے اندر بھی اس کے بہترین بدلے عطا کرے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کی تربیت کرتے ہوئے اپنی اس صحابیہ سے پوچھا، تو بتا تیرا خاوند کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اچھا، بعض دفعہ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، مرد ہو یا کہ عورت ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گلی محلے کے اندر ان کا رویہ خراب ہوتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، مرد ہے یا عورت، میل فیمیل شی میل جو بھی بلا ہے، بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے ساتھ، فیملی کے ساتھ سلوک نہایت برا ہوگا،
وہ اولاد ہو یا گھر کے افراد میں سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، شریعت نے ہر مقام پر ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو بیوی کے تعلق سے مرد کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اور خاوند کے تعلق سے عورت کا اپنے میاں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری صحابیہ تو بتا تیرا اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خاوند کی اچھی طرح خدمت کرتی ہوں، الا یہ کہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں میں خدمت گزاری کرنے سے عاجز آ جاتی ہوں، ورنہ میں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بہت بڑی بات بیان فرما دی۔ کل قیامت کے دن جہاں اللہ نے حقوق اللہ کا سوال کرنا ہے، نماز کا پوچھنا ہے، روزے کا پوچھنا ہے، زکوٰۃ کا پوچھنا ہے، بیت اللہ کے حج کا پوچھنا ہے، وہیں پر اللہ نے حقوق العباد پر بھی سوال کرنا ہے۔ بندہ بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اگر حقوق العباد میں خراب ہے تو قیامت کے دن سزا پائے گا، اور اگر حقوق اللہ میں خرابی ہے تو بھی قیامت کے دن سزا پائے گا۔ جہاں اللہ کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں ان کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، وہی حقوق العباد کو بھی پورا کرنا لازمی ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یا ہم نہایت دیندار ہوتے ہیں یا ہوتے نہیں ہیں لیکن نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق العباد کے اندر ہمارا معاملہ نہایت خراب ہوتا ہے، اور اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی بہت سی احادیث وعید کے اوپر مبنی ہے۔ اس صحابیہ نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں، اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فانظری این انت منہ انما ہوا جنتک و نارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے لے، خیر ہے تو بتا رہی ہے کہ میاں کی خدمت کرتی ہوں، مگر دوبارہ بھی اس بات پر غور و فکر کر لے کہ تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے اور تیرا جہنم بھی ہے۔ تیرا خاوند تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر عورت نے اپنے خاوند کے حقوق کو کما حقہ پورا کیا، اور وہ حق کیا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی اس روایت میں بیان کر دیا کہ جب کسی عورت کے اندر یہ 4 کام موجود ہوں گے، یہ عورت قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے، کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ فرمایا کہ جنت کے جس دروازے میں سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا، یہ بھی مسند احمد ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بتایا ہے، فرمایا کہ تمہارا خاوند تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر خاوند کی اطاعت کرے گی، خدمت گزاری کرے گی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر خاوند کی نافرمانی کرے گی اور برا سلوک کرے گی تو پھر تیرا عمل تجھے جہنم لے جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورتوں کی سردار کس کو بتایا؟ جنت میں تمام اہل جنت خواتین کی سردار کون ہوں گی؟ وہ بیوی ہوں گی، وہ مائی ہوں گی، وہ بہن ہوگی، وہ خاتون اسلام ہوں گی جو اپنی خاوند کی کیا خدمت کرتی کہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا کر وہ جو پیسا کرتی تھی اور اپنے خاوند کے اور اپنے گھر کے لیے آٹا پیستی، آٹا تیار کرتی، جو پیس کر کے وہ اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے لیے پکانے کو جو کا آٹا تیار کرتی۔ اور آج کی بھی خواتین ہیں، آج کی بھی خواتین ہیں کہ جناب بچے کو، بیبی کو دودھ پلانا ہے تو کام والی رکھ کر کے دو،
کچن کا کام تو کام والی رکھ کر کے دو، آپ کا بھلا ہو جائے، گھر کی جھاڑو صفائی ہے تو کام کر کے دو۔ اور بیگم صاحبہ یا تو پورا دن بازار گھومے گی، یا بیگم محترمہ کیا کریں گی کہ وہ سارا دن بیٹھ کر موبائل ہے یا ٹی وی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ عورت اہل جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ اور یہ سرداریاں ہمیں خواہ نہیں ملا کرتی، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، آپ کا ہر ایک کا چاہتا ہے کہ ہم سردار بن جائیں، امیر بن جائیں، ہمیں عہدہ مل جائے، ہم بڑے بن جائیں۔ وہ خدمت کرنی پڑتی ہے، اور خدمت بھی للہ اور فی اللہ کرنی پڑتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً رضا الہی مقصود ہو، بندہ خدمت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ اس بندے کو درجات عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ عورت اپنے گھر میں چکی پیسا کیا کرتی تھی، اور چکی پیسنے کی وجہ سے اس عورت کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے۔ اور جب اپنے والد محترم سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایک آدھا غلام دے دو، تو والد محترم نے غلام دینے کی بجائے کیا فرمایا کہ جب رات کو بستر پر آؤ تو پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ ہاں جی، اس بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان ہمیں بھی غلام چاہیے، کوئی نوکر دے دیں۔ تو بابا اس کے نوکر دینے کی بجائے اس کو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ خاتون جنت۔ اللہ اکبر۔ آج کی خواتین بھی دیکھ لیں، خالی نام رکھ لینے سے بندہ فاطمہ نہیں بن جاتا، خالی نام رکھ لینے سے بندہ حسین بھی نہیں بن جاتا۔ نام ہو تو آدمی اپنے نام کی لاج بھی رکھے، نام ہو تو آدمی اپنے نام کی لاج بھی رکھے۔ یہ خاتون جنت اور جنتی عورتوں کی سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے خاوند کی اس طرح خدمت کیا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں چکی چلانا تو نہیں ہے، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، کچن ہے، گھر میں جھاڑو لگانا، بچے کو دودھ پلانا۔ آج 2023 کی فاطمہ کون ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اللہ نے سینے میں دودھ بھی دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہے گی کہ میں دودھ نہیں پلاتی، کمزور ہو جاؤں گی، دودھ میرا پلانے کی بجائے جاؤ بازار سے ڈبہ بند دودھ لے کر آؤ۔ ہاں جی، یہ بھی فاطمہ ہے اور وہ بھی فاطمہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیاں ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج ہم بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں یا بیٹوں کا رشتہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے سے کئی گنا بڑے امیر زادے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، یا اپنے اسٹیٹس سے کئی گنا بڑی امیر زادی وہ ہماری دلہن بنے، ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے، تاکہ ڈھیروں ڈھیر جہیز لے کر آئیں۔ ہیں جی، اسماء بنت ابی بکر کون ہیں؟ خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں۔ اور ان کی شادی کن سے ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب میری شادی زبیر سے ہوئی تو زبیر کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، اور نہ میرے خاوند کے پاس کوئی غلام تھا، کوئی نوکر نہ چاکر۔ ہاں جی، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے گھوڑے کو خود ہی گھاس ڈالتی اور پانی بھی پلایا کرتی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاوند کی زرعی زمین سے ہاں جی میں وہاں سے گٹھلیاں اٹھا کر کے آتی، اور وہ کتنی دور تھی؟ گھر سے 2 میل کے فاصلے پر۔ آج بیگم سے گھر میں کام نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے نوکرانی رکھ دو، لیکن یہاں سے لے کر قریشی موڑ تک شاپنگ کرنی ہو بیگم بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان عورت ہیں،
اور صحابیاں ہیں اسماء بنت ابی بکر، کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میری شادی زبیر سے کی، زبیر کے پاس نہ کوئی جداد ہے، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ غلام، اور میں خود ہی جناب اپنے خاوند کے گھوڑے کو گھاس ڈالتی۔ آج عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، کپڑے دھونے والی جو ہے وہ کوئی نوکرانی رکھ لو، تو بندہ بہتر نہیں ہے ایک یا دو نوکرانیاں رکھنے سے؟ ایک شادی اور کر لے، ایک شادی اور کر لے۔ نوکرانی نے بھی سارا دن گھر میں رہنا ہے، ہاں جی، اگر بندہ کوئی شرمسار قسم کا بندہ ہے، حیا ہے، تو اپنی نوکرانی کو صبح کا ناشتہ بھی دیتا ہے، دوپہر کی روٹی بھی دے دیتا ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ اس کو رات بھی رکھ لے، نکاح پڑھ لے۔ تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کی اس کے گھوڑے کو خود ہی چارہ ڈالتی اور پانی لے کر آتی، اور سبحان اللہ، اور 2 میل دور سے گٹھلیاں چننے اپنے خاوند کی زمین پر جایا کرتی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی عورت کے اندر 4 خوبیاں ہوں، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، یعنی وقت پر صحیح نماز ادا کر لے، وصامت شہرہا، اور اگر رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھ لے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ وہ روزہ بعد میں رکھ لے یا فدیہ دے دے اور روزے اس کو معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا وصامت شہرہا، جنتی عورت کی دوسری نشانی یہ ہے، پہلی نشانی کہ اذا صلت المرأة خمسہا، جب یہ عورت 5 نمازیں ادا کرے۔ دوسری نشانی وصامت شہرہا، جب رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ بدکار بھی نہ ہو، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، دیندار ہو، پاک اچھے کردار کی عورت ہو، بدکارہ عورت نہ ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو۔ جب کسی عورت کے اندر یہ 4 نشانیاں موجود ہوں گی، اس عورت کو کہا جائے گا تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت کا داخلہ ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ کسے ملے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا اور پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو جو عورت یہ 4 کام کر لے وہ جنت میں داخلے کے حوالے سے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے اور مقام کو پا لے۔ وآخر دعوانا